خاموشی ہوئی ہے، تو اسی منظر کو نے پیش کیا. کہتے ہیں کہ میرا دل بھی یہ چاہتا ہے اسی میرے بھی گھر آؤ، میرا دل بھی یہ چاہتا ہے اسی میرے بھی گھر آؤ، تیری راواں دے وچ پلکا بچھاواں یا رسول اللہ، تیری راواں دے وچ پلکا بچھاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. ہر کوئی عرض کر رہا ہے حضور میرے گھر میرے گھر، حضور میرے گھر میرے گھر. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو معلوم ہے، اونٹنی کو معلوم. ذرا غور کرے، سمجھیے. اونٹنی اس سے پہلے مدینہ نہیں آئی تھی، اونٹنی نے اس سے پہلے مدینہ کی گلیاں نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، یہ ہمارے آقا کی اونٹنی تھی، جن کی اونٹنی کے علم کا یہ عالم ہو کہ حضور کو کہاں جانا ہے، کون سا بادشاہ گزرا تھا 1000 سال پہلے، اور کس نے بنایا تھا حضور کے لیے گھر، کس کو امانتاً دیا تھا، یہ سب اونٹنی کو معلوم تھا. میرے آقا علیہ السلام کے علم غیب پر باتیں کرنے والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا علم دیکھو جس پر حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، اس کا علم غیب دیکھو. اونٹنی چلتے چلتے رک گئی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس، یعنی کہ وہ کہتے ہیں لوگ کہ ابو ایوب انصاری کے گھر پہ رکی، تو وہ گھر ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، وہ گھر حضور ہی کا تھا. ایک بادشاہ جاتے جاتے بنا گیا تھا اور ایک خط بھی دے کے گیا تھا کہ یہ حضور کو دے دینا، تو وہ منتقل ہوتا رہا امانتاً اور ان کے پاس پہنچا. بہرحال یہ الگ مضمون ہے، الگ موضوع ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اونٹنی کو معلوم تھا کیونکہ وہ حضور کی اونٹنی تھی. سمجھیے اس سے کچھ کہ ہمارے آقا کے علم کی کیا بات ہے، کیا بات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ایسا شعر لکھا کہ قلم توڑ دیا. فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کر رو دھوت. شاعر نے کہا جگاؤ بھاگ میری ابو ایوب دیوانو، جگاؤ بھاگ میری ابو ایوب دیوانو، مقدر روسدا کے تھو لے آیا رسول اللہ، مقدر روسدا کے تھو لے آیا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا طریقہ یہی ہے، حضور کے عاشقوں کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو فوراً پکارتے ہیں یا رسول اللہ. خوشی ملے تو یا رسول اللہ، تو کوئی غم آ جائے تو یا رسول اللہ، بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ. اس کے علاوہ ہمارا گزارا ہی نہیں، اس نعرے کے علاوہ ہمارا گزارا ہی نہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور یہ نعرہ ہماری پہچان ہے. شاعر نے کہا غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے، غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی اپنا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. مدینے جاتے ہیں جانے والے، ہم جیسے بھی جاتے ہیں، اے کاش ہمیں بھی وہ عشق نصیب ہو جو حضور کے خاص غلاموں کو نصیب ہے، کہ جب وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو ان کا ہر وقت بس ایسے گزرتا ہے کہ کاش ہمیں بھی وہ نصیب ہو جائے. ہم جاتے ہیں تو ادھر ادھر کھو جاتے ہیں،
ہوٹلوں میں، شاپنگ سینٹرز میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، سب بھول جاتے ہیں کہ کہاں آئے ہوئے ہیں. اور جو حضور کے خاص مہمان ہوتے ہیں ان کا وقت تو بس ایسے گزرتا ہے جسے شاعر نے کہا. کیا کہا شاعر نے؟ مدینے پاک دے اندر میری ہے وہ عبادت ہے، مدینے پاک دے اندر میری ہے وہ عبادت ہے. تیرے روزے تو نہ نظراں ہٹا یا رسول اللہ، تیرے روزے تو نہ نظراں ہٹا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. میرے پیارے اور محترم بھائیوں، دیکھیے الحمدللہ جتنے بھی ثنا خواں ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں یا جو بیان کرنے والے جو بھی ہیں، یہ الحمدللہ انسان ہوتے ہیں. الحمدللہ میں بھی انسان تو ہوں الحمدللہ. آج بلکہ کل سے مجھے یعنی کہ طبیعت میں تھوڑی سی ایسی عجیب سی محسوس ہو رہی ہے، بہت یعنی کہ سر جو ہے بھاری سا ہو رہا ہے. شاید یہ سائنس پرابلم ہے. تو اس وقت بھی میں بیٹھا ہوں، پڑھ تو رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ پر ظاہر نہ کروں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ایسا ہو تو آپ محسوس نہ کیجیے گا، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، بعض اوقات انسان بیمار بھی ہوتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ پر ظاہر نہ ہونے دوں کسی لحاظ سے بھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو آپ محسوس نہ کیجیے گا. آئیے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی زندگی دا مزہ سرکار دے بوہے تے، زندگی دا مزہ سرکار دے بوہے تے سر ہوئے سردار دے بوہے تے، موت آئے تے سر ہوئے سردار دے بوہے تے. جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے، جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے. پاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے، پاوے کتا ہوئے بیٹھا. کتا ایسا نجس جانور کہ شروع میں تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، کتا، لیکن بعد میں آپ نے منع کر دیا چوکیداری کے لیے بعد کا. لیکن ایسا نجس کہ اس کا تھوک لگ جائے تو ناپاک، اتنا نجس جانور. لیکن وہی کتا ولیوں کے پیچھے گیا. سورہ کہف میں پڑھ لیجئے گا، قرآن مجید میں ہے واقعہ. اللہ کے ولیوں کے پیچھے کتا گیا. اس کتے کو اب یہ شرف ملے گا کہ اب وہ کتا جنت میں جائے گا، بلعم بن باورہ کی شکل میں جائے گا، اور وہ جہنم میں جائے گا. کتا ہو کر ولیوں کے پیچھے جلنے پر جنت میں جائے گا. ہم تو انسان ہیں، اگر ہم ولیوں کے پیچھے جائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے. یہ مثال ہے سمجھنے والوں کے لیے. نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اپنی نسبت کی فکر کرو. شاعر نے کہا، پھر سن لیجئے شاعر نے کیا بات کی.
जिन्हों